السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر من عن ایمن منہ فلا یرى الا شیئا قدمہ ثم ينظر من عن ایسر منہ فلا يرى الا شیئا قدمہ ثم ينظر امامہ فتستقبلہ النار فمن استطاع منکم ان یتقی النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل۔ محترم سامعین و سامعات، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج تراویح کا موقع عطا کیا اور تراویح ہمیں پڑھنے کی توفیق دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو راتیں چل رہی ہیں ان میں عبادت بھی کرنے کی توفیق دی۔ محترم حضرات، میں نے جو آپ کے سامنے سورہ یونس کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اسی کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ان چیزوں کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہے اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، کہ یہ وہ 4 چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان ان 4 چیزوں میں مبتلا رہتا ہے تو وہ یہ چیزیں انہیں جہنم تک لے جاتی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں اسے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی انہیں یہ امید اور یہ انہیں خوف اور یہ محبت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ وہ لوگ اپنی دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے ہیں۔ تیسری چیز وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ لوگ دنیاوی زندگی سے مطمئن ہو گئے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو چوتھی چیز جو بہت ہی اہم چیز ہے، جو ان تینوں چیزوں کی اصل ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین یعنی ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے ان اعمال کے نتیجے میں جہنم میں داخل ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں، اس میں جو رجا کا جو لفظ ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، یعنی دونوں معنی اس میں شامل ہیں کہ انسان اپنے رب سے ملنے کی امید بھی رکھے محبت کے ساتھ، اور اپنے رب سے ملنے کی امید بھی رکھے خوف کے ساتھ، دونوں چیز اس میں شامل ہے۔ محبت کے ساتھ امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے تو وہ نیک کام کرے تاکہ اللہ رب العالمین سے جب وہ ملے تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو۔ دوسری چیز کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھے خوف کے ساتھ کہ وہ گناہوں سے بچے تاکہ اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ دونوں چیز اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم پائیں گے کہ ہماری زندگی میں یہ دونوں چیز مفقود ہے، یہ دونوں چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں، ہم بڑھ چڑھ کر اعمال کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے ہم اپنی جو پہلے کی زندگی تھی اسی زندگی میں ہم دوبارہ ملوث ہو جاتے ہیں، وہی روٹین ہمارا دوبارہ چالو ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم رمضان المبارک کے مہینے میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے؟ اس کی سب سے اصل وجہ جو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں۔
ہمارے اندر یہ خوف نہیں ہے کہ ہم اگر گناہ کریں گے تو اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہمارے اندر یہ محبت نہیں ہے کہ اگر ہم نیکی کریں گے اللہ رب العالمین خوش ہوگا، یہ چیز ہمارے اندر سے فوت ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے ہم نیک اعمال کرتے ہیں، رمضان ختم ہوتا ہے تو ہمارے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ملنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آیت میں ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ الذین ضل سعیہم، ان کی تمام تر کوششیں بیکار اور رائگاں ہو گئی ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ لوگ یہ امید لگائے رکھے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے جو ملنے کی جو امید ہے وہ ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، اور پھر کل قیامت کے دن ان کا کیا انجام ہوگا، ان کے جو بھی اعمال ہوں گے ان کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کل قیامت کے دن جو سوال و جواب کی جو پیشکش ہوگی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے، اور بہت ہی خطرناک انداز میں بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اچھے اعمال کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کا جو مکالمہ ہوگا وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن جو انسان برے اعمال کر کے جائے گا، جب اللہ رب العالمین ان سے سوال پوچھے گا تو اس کے اندر ہیبت طاری ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو بغیر سوال و جواب کیے ہوئے اس منزل سے آگے بڑھ جائے، یعنی اللہ رب العالمین اس کے ساتھ سوال و جواب کرے گا۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اور اس کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا کہ کوئی وکیل ہو، کوئی سفارشی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے ڈائریکٹ سوال کرے گا۔ پھر وہ انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا، ہیبت اس کے اندر اگر طاری ہوگی تو وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئی، اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر من ایمن منہ فلا یری الا شیئا قدمہ۔ جب وہ انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے وہ چیز نظر آئے گی جو اس نے کیا ہے، اگر اس نے اچھی چیز کی ہے تو اسے اچھی چیز نظر آئے گی، اگر اس نے بری چیز کی ہے تو اسے بری چیز نظر آئے گی۔ سیم چیز اس کے ساتھ بائیں طرف بھی ہوگی کہ اگر انسان نے اچھے اعمال کیا ہے تو اسے بائیں طرف بھی اپنے اچھے اعمال، ورنہ اگر اس نے برے اعمال کیا ہے تو اس کے بائیں طرف بھی برے اعمال نظر آئیں گے۔ پھر وہ سامنے کی طرف دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ اس چیز کو بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، اگر تم آگ سے بچنا چاہتے ہو تو ایک کھجور کا حصہ صدقہ کر کے ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ وہ معاملہ اتنا ہولناک اور اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر انسان کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے، انسان اپنی زندگی کو نافرمانی میں گزارا ہوگا، تو وہ دن، وہ وقت اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ایک کھجور کا حصہ صدقہ کر کے ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس حدیث سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اگر ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات دیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ جہنمی کیا کہیں گے، اے اللہ رب العالمین ہمیں چند موقع دے، تھوڑا سا موقع دے تاکہ ہم دنیا میں جائیں فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہمیں تھوڑا سا بس موقع دے دے تاکہ ہم صدقہ و خیرات کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جائے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہے۔ تو جو چیز اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے بیان کی، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھیں، اپنے اعمال کو
کوئی مخصوص وقت کے لیے خاص نہ کریں، بلکہ اپنے اعمال کو بتدریج کرتے جائیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے جائیں۔ اسی طرح قرآن مقدس میں اسی آیت سے کچھ آیت پہلے اللہ رب العالمین نے بعد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں تو ان کا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا جو چہرہ انور ہے اس کا دیدار نہیں کروائے گا۔ لیکن جو لوگ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے متعلق کہتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان کے لیے بہت ہی نیکیاں ہیں اور زیادہ ہے۔ زیادہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر اس حدیث کو لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، ایک منادی آواز لگائے گا کہ اے جنتیوں، اللہ رب العالمین نے تم سے ایک وعدہ کیا ہے، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو جنتی لوگ کہیں گے کہ اب کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا، ہمیں جنت کی بہت ساری نعمتیں دے دیں، اب اس کے علاوہ اور کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ تو اسی دوران اللہ رب العالمین اپنے جو چہرے کے اوپر جو پردہ تھا، جو حجاب تھا، جو پردہ تھا، حائل تھا، اسے اٹھا لے گا، اور جنتی جب اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار کریں گے تو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دیں وہ تمام نعمتیں اس چہرے کے دیدار میں سب فیل ہو گئی، سب اس درجے میں نہیں ہیں جتنی نعمت کا درجہ اللہ رب العالمین کے دیدار میں ہے۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن کل اللہ رب العالمین جنت میں ایسے لوگوں کو ہی اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا۔ اسی طرح دوسری چیز جو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے، اور تیسری چیز یہ لوگ دنیاوی زندگی سے مطمئن ہو گئے۔ دونوں چیز کو اگر ہم دیکھیں تو راضی اور مطمئن، یہ دونوں چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ وہ مکمل طور پہ دنیاوی زندگی کو ہی اپنا اصل مقصد بنا بیٹھے ہیں۔ ان کے اندر رضامندی بھی ہے اور اطمینان بھی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہی اصل ہے، اور اس دنیاوی زندگی کے بعد کیا ہوگا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کا جو نقشہ، دنیا کا جو نقشہ کھینچا ہے قرآن مقدس میں، وہ بہت ہی بہترین انداز میں کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کہ دنیا کی مثال اس بارش، اس کھیتی جیسی ہے کہ ایک کھیتی ہے جس میں اللہ رب العالمین بارش کو نازل کرتا ہے، پھر وہ کھیتی لہلہانے لگتی ہے جسے انسان اور چوپائے استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ کھیتی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے اور اس کا جو مالک، اس کا جو نگران ہوتا ہے، وہ یہ عہد کر لیتا ہے، وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اس کھیتی پر قابض ہو گیا ہوں، میں اس کھیتی کو اب کاٹ دوں گا، تو یکایک اللہ رب العالمین کا فیصلہ آتا ہے، اور رات کے یا دن کے کسی حصے میں وہ کھیتی بالکل اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی کھیتی ہوئی ہی نہ ہو۔ تو بالکل دنیا کی مثال اسی طرح ہے، دنیا بالکل اسی طرح ہے کہ ہمیں دنیا تو لگتی ہے کہ بہت ہی رنگین ہے، بہت ہی پر امن ہے یہ دنیا، لیکن اللہ رب العالمین جب قیامت نازل کرے گا اس دنیا میں تو یہ دنیا دیکھنے کی لائق نہیں رہے گی، جسے ہم بہت اچھا سمجھتے تھے وہ ہمارے لیے بہت ہی بری ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، کہ اللہ رب العالمین، ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو بہت زیادہ رزق دیتا ہے اور کسی کو اللہ رب العالمین رزق میں کمی کر دیتا ہے، تو یہ دونوں چیز آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے رزق دیا رہتا ہے وفرحوا بالحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی سے وہ خوش ہو جاتا ہے، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، فانی ہونے والی یہ زندگی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری یہ دنیاوی زندگی محض چند سالوں، چند لمحات کی یہ زندگی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر جائے گی۔
یہ دنیا تو دنیا ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں یہ تک معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزرے گی۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اٹھ کے کہاں جائیں گے، ہماری موت کب آئے گی، کس طرح آئے گی، کس حال میں آئے گی، ہمیں بالکل اس بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس حال میں مریں گے، ہم موحد ہو کے مریں گے یا ہماری موت اللہ نہ کرے شرک کی حالت میں آئے، ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی کو ہی اصل مقصد بنا بیٹھے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرتے تھے، اور وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں دنیا میں کیا چیز مل رہی ہے، کیا چیز نہیں مل رہی ہے، بلکہ ان کی سوچ اور ان کا تھاٹ یہ ہوتا تھا کہ کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا انجام ہوگا، کیا آج کے روز جو ہمیں یہ کھجوریں مل رہی ہیں، ہمیں یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں، کہ ان نعمتوں کی وجہ سے کیا کل قیامت کے روز ہم سے جو قیامت کی جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ چھین نہ لی جائیں، وہ ہم سے چھین نہ لی جائیں۔ اس خوف کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین جو انہیں دنیا میں نعمتیں ادا کرتا تھا، اس خوف کے ساتھ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری دنیاوی زندگی کیا ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہو گئی ہے جنہوں نے اپنی دنیا ہی کو اپنا اصل مقصد بنا بیٹھا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ انسان یہ تو سمجھتا نہیں ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی، لیکن اس کے اعمال یہ کہتے ہیں کہ اسے مرنا نہیں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں ایسے ایسے اعمال ہوتے ہیں، ایسے ایسے ظلم ہوتے ہیں، ایسی ایسی معصیتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کے جو اعمال یہ کہتے ہیں کہ اسے کبھی مرنا نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، اینما تکون یدرککم الموت، کہ تمہیں موت آ کر رہے گی اگرچہ تم بڑی بڑی عمارتوں میں رہو۔ تو موت یہ اصل حقیقت ہے، اس سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی کو اصل مقصد نہ بناتے ہوئے اپنی آخرت کو اصل بنانا چاہیے۔ اسی طرح آخری چیز جو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، جو کہ ان تینوں چیزوں کی اصل ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی آیتوں سے غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین کی آیتیں جو ان پر نازل ہوئی ہیں قرآن کی شکل میں، چاہے وہ آیتیں جو اللہ رب العالمین کی نشانیاں جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، سورج، چاند، اور اسی طرح اور بھی تمام چیزوں کی شکل میں جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے غافل ہو گئے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے والذین هم عن آیاتنا غافلون غافل ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور اللہ رب العالمین نے کئی جگہ اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، کیوں اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ تم ان میں غور و فکر کرو؟ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین سورۃ الغاشیہ میں ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس طرح پیدا کیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس طرح بلند کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے اسے کیسے میخوں کھیلوں کی طرح زمین پر دھسا دیا۔ اسی طرح وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس طرح بچھا دیا۔ ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد جو اللہ رب العالمین جو ہمیں بتاتا ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھو اور ان چیزوں سے اللہ رب العالمین کی قدرت کو جانو، کہ اللہ رب العالمین کتنا قادر ہے، اللہ رب العالمین کی کیا صفات ہے، اللہ رب العالمین کیا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کے اختیار میں کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی آیتوں پر غور و فکر کریں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی آیتوں پر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمارا بھی انجام ان لوگوں میں ہوگا جو ان چیزوں میں ملوث ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی آیتوں میں غور و فکر کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی جو اصل حقیقت ہے،
اللہ رب العالمین کون ہیں وہ ہم جانیں گے۔ جب ہم یہ جانیں گے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین کی کیا قدرت ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کس طرح معاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اگر بندے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو قرآن میں اپنے نافرمان لوگوں کا جو نقشہ کھینچنے کے بعد جو ان پر عذاب نازل کیا ہے، اس چیز کو جانیں گے تو ہمارے اندر اصل معنوں میں عبادت سے لگن پیدا ہوگی، ہم اصل معنوں میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی طرف کوشش کریں گے۔ کیوں یہ چیز اصل ہے؟ تینوں چیزوں میں یہ چیز اصل کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم اللہ رب العالمین کی معرفت جانیں گے، اللہ رب العالمین کو جانیں گے، تو ہوگا کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کو جاننے کے بعد ہمارے سامنے جو دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، جو دنیا کی جو چیزیں ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیچ ہوں گی، ہم اس کی فکر نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین جس چیز کو پیدا کیا ہے ہم اس چیز سے محبت کیوں کریں؟ ہم اس سے محبت کریں گے جس سے جو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے اندر دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی، جب انسان دنیا سے راضی نہیں ہوگا تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ ہم ایسے اعمال کریں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو، اور ہوگا کیا؟ اس کے اندر اللہ رب العالمین سے ملنے کی، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کا وہ جذبہ پیدا ہوگا جو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت میں مومنوں کے ساتھ دے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے اول طور پہ ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کو جانیں۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمارے سامنے ہے اور ختم ہونے کے قریب ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مقدسہ ہمیں مصحف کی شکل میں دیا ہے، جہاں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں وہیں ہم اس کی آیتوں پر بھی غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے، اللہ رب العالمین کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو جانیں گے تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا، ہم جو روزے رکھتے ہیں اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا، ہم جو زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اور اس میں جو ہماری جو نیت ہے وہ خالص ہوگی۔ آج ہم دیکھیں کہ آج ہمارے روزے اور جو عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، اگر میں اسے ایک لفظ میں کہوں تو ایک طرح سے یہ ایک فارمیلٹی ہمارے سامنے بن کے نظر آتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم روزے تو رکھتے ہیں لیکن ہمارے روزے کے اندر وہ اخلاص اور وہ تقوی نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ اس کی مثال میں اس طرح پیش کروں کہ گھروں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑے عمر کے ہوتے ہیں یا جو والد ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں اور جب شام کا وقت آتا ہے تو گھر والے ان سے بچوں سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس مت جانا، وہ روزے سے ہیں، اگر تم ان سے کچھ کہہ دو تو وہ غصہ ہو جائیں گے۔ یعنی روزے کو آڑ بنا کے یہ کہا جاتا ہے کہ جو روزہ رکھا گیا ہے، جو روزہ اصل میں تقوی پیدا کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، جو روزہ اصل میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اس روزے کا مقصد کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اس روزے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ شام کے وقت ہمارا جو من ہے وہ چڑچڑا من ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ان چیزوں میں کمی ہے، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین کی جو قدرت، جو اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہمیں روزہ رکھنا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جائے گا، ہم اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس پر ہم گامزن ہو جائیں گے، اس پر عمل کرنے لگیں گے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہیں موت آئے۔ ہمیں موت آنے تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ایسے اعمال محبوب ہیں جس میں انسان ہمیشگی برتے، جو انسان ہمیشہ کرتے جائے، اس کی ڈیلی روٹین میں وہ کام ہوتے جائے۔ اگر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ہمیں صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو خاص رمضان میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس چیزوں پر عموماً اس چیزوں پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن مقدس کی تلاوت رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیر رمضان میں بھی قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔
اگر ہم قرآن مقدس کو تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو غیر رمضان میں بھی ہم قرآن مقدس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اگر ہم ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اندر تقوی پیدا کرے گا، اور جب ہمارے اندر تقوی پیدا کرے گا تو اللہ رب العالمین جو اللہ سے ملنے کی جو امید ہے اور جو اللہ رب العالمین کی جو پہچان، جو معرفت ہے اللہ رب العالمین، وہ بھی ہمیں عطا کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس آیت مبارکہ میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اگر ہم ان 4 چیزوں کی طرف دیکھیں تو یہ ایک بیس ہے، جو یہ تمام چیزیں ایک بیس کی طرح ہے کہ اگر انسان اللہ کی معرفت رکھتا ہو تو اس کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی سے راضی نہیں ہوگا۔ جب وہ دنیا کی زندگی سے راضی نہیں ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو جانیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کو جانیں، دنیا کی زندگی کو اپنی اصل زندگی نہ بنائیں، اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کی فکر کریں، اور اسی طرح کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ہم سے سوالات کرے گا تو اس سوالوں کے جواب کے لیے ہم دنیا میں نیک اعمال کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے جو سوال کریں ہم اس کا جواب دیں اور اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے۔ انہی تمام چیزوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اصل معنوں میں تیری پہچان، تیری معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ کر ایمان ہی پر کر۔ اے اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہیں ان تمام کوتاہیوں کو معاف کر اور ان تمام کوتاہیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ رب العالمین جو اس ماہ مبارکہ میں ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ان عبادتوں کے ذریعے ہمیں کل قیامت کے دن نجات دے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔